مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ امام حسین اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے، وہاں ان سے صلاح و مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا بھائی حسین ابھی کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، میں بخار کی حالت میں ہوں، کمزور ہوں بھائی، اگر کچھ دن ٹھہر جاؤ گے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہوں گا۔ لیکن میرے آقا حسین نے کہا نہیں نہیں، آج کی رات میں ہی مجھ کو جانا ہے۔ تو امام حسین سے وہ زیادہ گفتگو نہیں کیے، برجستہ یہی کہتے ہیں اے بھائی اگر آپ جا رہے ہیں تو ضرور جائیں، مگر یہاں سے کہیں اور مت جائیے گا، مکہ شریف کی سرزمین پر جائیے اور وہاں جانے کے بعد جگہ رہ کر کے جہاں آپ کے نانی کا مکان ہے اسی مکان کے اندر قیام کیجئے گا اور وہاں رہ کر کے وہاں خانہ کعبہ کے طواف میں رہیے گا، عبادت اور ریاضت میں رہیے گا۔ چنانچہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور بھی بے شمار لوگوں سے آپ نے صلاح و مشورہ لیا ہے۔ اتنے میں سیدہ زینب اپنے شوہر جن کا نام حضرت عبداللہ ہے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، میری ماں فاطمہ نے کہا تھا جب تیرا بھائی مدینہ طیبہ کی گلی سے نکلے اور اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہو تو ایسے موقع پر بیٹی زینب اپنے بھائی کا ساتھ تم مت چھوڑنا۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، آپ کے حکم کی فرما برداری کرنا میرے اوپر لازم ہے، لیکن اے میرے شوہر نامدار میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ میرا بھائی حسین جا رہا ہے تو مجھ کو ان کے ساتھ جانے دو، کیونکہ میری ماں کی تمنا اور آرزو تھی، میری ماں کی خواہش تھی۔ تو حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں اے زینب ٹھہر جا، کچھ دن ٹھہر جا، اچانک سفر کرنا بہتر نہیں ہے، اگر تو ٹھہر جاتی ہے تو میں تیرے ساتھ میں بھی چلنے کے لیے تیار رہوں گا۔ مگر سیدہ زینب یہ کہتی نہیں نہیں، میرا بھائی آج کی رات میں جا رہا ہے، مجھ کو آج کی رات میں ہی جانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا زینب اگر تو مانتی نہیں ہے تو ضرور تو جا، میں حسین کی محبت میں تجھ کو جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ سیدہ زینب جیسے ہی نکلنے لگتی ہے 2-4 قدم گھر سے باہر نکلی ہوگی، اتنے میں حضرت عبداللہ نے ایک آواز دیا اے زینب ٹھہر جا۔ حضرت زینب ڈر جاتی ہے، سہم کر کے بولتی ہے شاید میرے شوہر نے اپنے ارادے کو بدل دیا ہے، جانے سے ہم منع کریں گے۔ آگے بولتی میرے شوہر کیوں آپ نے روک دیا ہے؟ تو بولتے ہیں اے زینب جب کوئی بہن بھائی کے گھر جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جاتی ہے، جا رہی ہے تو یہاں سے کچھ تحفہ لے کر کے جا۔ گھر کے اندر جاتی ہے، شوہر کی اجازت مل گئی ہے، آپ نے صندوق کو کھولا، وہاں سے ایک چادر کو نکالی، نکالنے کے بعد میں اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، گھر سے نکلنا چاہتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ایسا نہ کون سا تحفہ تو نے لیا ہے؟ تو سیدہ زینب بولتی ہے میں نے اپنی ماں کی دی ہوئی چیز کو حاصل کر لی ہے، کون سا وہ تحفہ ہے؟ تو سیدہ زینب یہ کہتی ہے میں نے ایک چادر لے لی ہے تحفے کی شکل میں، جس چادر کو اوڑھ کر کے میری ماں فاطمہ نے حسن کو بھی دودھ پلایا ہے، حسین کو بھی دودھ پلایا ہے اور مجھ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ یہ ایسی چادر ہے جس چادر کے اندر 72 پیوند لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ امام حسین کی بہن زینب وہ چادر لے کر کے آگے جا رہی ہے، اتنے میں حضرت عبداللہ یہ بولتے ہیں اے زینب تو اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ کر کے جا رہی ہے، اپنے شوہر کو بھی چھوڑ کر کے جا رہی ہے، بیٹوں کی یاد کیسے تو برداشت کرے گی؟ تو سیدہ زینب یہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار میں نے کپڑے کی پوٹلی سے 2 چھوٹے چھوٹے کپڑے ہم نے نکال لیے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہم نے اونو محمد کو بچپن میں پہنائے تھے، وہی چھوٹے چھوٹے کپڑے لے کر کے میں آج گھر سے جا رہی ہوں، جب بچوں کی یاد آئے گی تو میں کپڑوں کو دیکھ لوں گی۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حسین اعظم کی محبت میں ان کی بہن کسی طرح رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو برجستہ یہ کہتے ہیں اے زینب تو بھی جا رہی ہے تو اپنے ساتھ اور کو بھی لے کر کے جاؤ اور محمد کو بھی لے کر کے جا۔ حضرت زینب اپنے دونوں شہزادوں کو لیتی ہے اور حسین کی قدموں میں لا کر کے ڈال دیتی ہے۔ اے حضرت امام حسین میرے شوہر نے آپ کی محبت میں مجھ کو بھی اجازت دے دی ہے اور میرے بچوں کو بھی آپ کی قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ اس طرح نورانی قافلہ تیار ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ کی سرزمین سے نکلنے لگتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے جب یہ قافلہ نکلتا ہے عجب سما ہے، عجب کیفیت ہے، عجب بحرام ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے
اندر سے روح کی آواز نہیں آ رہی ہو، عورتیں رو رہی ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، جوان رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، ہر کوئی سسکیاں لے رہا ہے، اے میرے آقا حسین آپ جا رہے ہو، اب آپ کے جانے کے بعد میں کب آپ کی دیدار ہوگی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، آقا حسین مت جاؤ۔ مگر میرے آقا حسین کہتے ہیں مجھے جو معلوم ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ آقا حسین وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی گلی سے نکلتے جا رہے ہیں، بار بار مڑ کر کے اپنے نانا کے مزار کو دیکھتے ہیں، جنت البقیع کو دیکھتے ہیں، مدینہ طیبہ کی گلی کو دیکھتے ہیں، وہاں کی شاہراہوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے بازاروں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے میناروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے مدینے کی ہواؤں تم کو سلام، اے مدینے کی گلیاں تم کو سلام، اے مدینے والے آقا آپ کی تربت کو سلام کرتے کرتے میرے اور آپ کے آقا حسین مدینہ شریف سے نکل کر کے ایک ایسے میدان میں پہنچتے ہیں جہاں حضرت عبداللہ بن متی نے آپ کا استقبال کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن متی کون ہیں؟ اہل بیت کے محبت میں رہنے والے ہیں۔ وہ انہوں نے جب امام حسین کو دیکھا کہا آقا حسین کہاں جا رہے ہو؟ بولتے میں ابھی مکہ شریف جا رہا ہوں، وہاں سے پھر کہیں اور جانے کا ارادہ بنا ہوگا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں آقا حسین یہاں قیام کیجئے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں مجھ کو آگے جانا ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین کی بارگاہ میں ایک عریضہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے آقا حسین میرے اس مکان کے احاطہ میں ایک کنواں ہے جس کا پانی کھارا ہے اور وہ پانی اس کے اندر کم نکلتا ہے، حضور دعا فرما دیجئے۔ تو سرکار امام حسین نے کہا کنویں سے پانی کو نکالو۔ ایک مشکیزہ پانی کو نکالا گیا، امام حسین نے کہ پانی کو تھوڑا سا پیا اور تھوڑا پانی کلی کر کے اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن متی یہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا ہے ابھی حسین ہٹے نہیں ہیں، کنویں سے چشمہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، میٹھا چشمہ، شیریں چشمہ نکل گیا۔ میں نے کہا آقا حسین یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کنویں کے پانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیریں فرما دیا ہے۔ اس طرح یہ نورانی قافلہ آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے۔ مکے کے لوگوں نے امام حسین کا کس انداز سے استقبال کیا اور کوفیوں کے کیسے کیسے خطوط آئے اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے قاصد اول بن کر کے کس طرح کوفہ گئے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی، ان کے بچوں کی شہادت حضرت محمد حضرت ابراہیم کی کیسے ہوئی، اور یہ نورانی قافلہ مکہ المکرمہ سے کرب و بلا کس انداز سے چلتا ہے اور کس گھمسان کی جنگ میدان کرب و بلا میں ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ سارا منظر ہم اور آپ کل کی تاریخ میں سماعت کریں گے۔ وقت کی پابندیوں کے ساتھ آئیں، وقت بہت ہوا، بات بہت باقی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔